مشکلات میں گھبرانا نہیں چاہیے کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ خاموشی وہ زیور ہے جو جاہل کے عیب چھپا دیتا ہے اور عقل مند کے وقار میں اضافہ کرتا ہے۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ ہمدردی وہ زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے دیکھ سکتے ہیں۔ پیچھے مڑ کے مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ خدا تمہیں پہچان لیتا ہے، چاہے تم کوئی بھی پردہ اوڑھ لو، جو تم نہیں کہتے وہ اسے بھی سنتا ہے۔ صحت وہ دولت ہے جس کی قدر انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ اسے کھو دیتا ہے۔ جسم کی تندرستی کم کھانے میں ہے اور روح کی تندرستی کم گناہ کرنے میں۔ سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے۔ مخلص لوگ بار بار نہیں ملتے۔ اگر کوئی تمہاری غلطی پر تمہیں معاف کر دے تو اسے کمزوری نہیں، اس کی محبت سمجھو۔ محبت تو یہ ہے جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ اپنے لہجے میں مٹھاس رکھو کیونکہ لفظوں کے زخم تلوار کے زخم سے زیادہ گہرے ہوتے ہیں۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں انہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ قیامت کے دن انسان کے ترازو میں سب سے وزنی چیز اس کا اچھا اخلاق ہوگا۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ تندرستی ایک ایسا تاج ہے جو صرف بیمار کو نظر آتا ہے، لہٰذا اپنی خوراک کو سادہ رکھیں۔ اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ شدید غصہ انسانی جسم میں ایسے زہر پیدا کرتا ہے جو خون کو گاڑھا کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ مسکراتے رہو تاکہ خون رواں رہے۔ لوگوں کو جانچنے کا کام تم نے سنبھال لیا، حالانکہ اعمال تولنے والا ترازو تو کہیں اور ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ جسے یہ سمجھ آ گئی کہ دنیا چند سانسوں کا سفر ہے، وہ رنجشیں پالنے کے بجائے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وقت بہت کم ہے۔ نرم دل لوگ ہمیشہ دھوکہ کھاتے ہیں کیونکہ وہ غلط لوگوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ زندگی کا راز یہی ہے کہ ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھا جائے۔ محبت سے بڑھ کر عزت جیتی جاتی ہے اور عزت سے بڑھ کر دل۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ خاموشی بڑی قیمت ہے، یہ دشمن کو بے چین کرتی ہے، دوست کو مطمئن کرتی ہے اور عقل والوں کو سوچنے کا وقت دیتی ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو کہ وہ اپنے سے نیچے طبقے کے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ وقت وہ بادشاہ ہے جو ایک لمحے میں فقیر کو تخت اور بادشاہ کو خاک پر بٹھا دیتا ہے، اس کی قدر کرو۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ خاموشی وہ زیور ہے جو جاہل کے عیب چھپا دیتا ہے اور عقل مند کے وقار میں اضافہ کرتا ہے۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔
ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ شدید غصہ انسانی جسم میں ایسے زہر پیدا کرتا ہے جو خون کو گاڑھا کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ مسکراتے رہو تاکہ خون رواں رہے۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ آئینے کو حقیقت نہ سمجھو، تمہاری اصل تصویر تمہارے دل میں ہے۔ تندرستی ایک ایسا تاج ہے جو صرف بیمار کو نظر آتا ہے، لہٰذا اپنی خوراک کو سادہ رکھیں۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے جبکہ اچھی سیرت روح کو۔ قیامت کے دن انسان کے ترازو میں سب سے وزنی چیز اس کا اچھا اخلاق ہوگا۔ تمہاری اصل ہستی تمہاری سوچ ہے، باقی صرف ہڈی اور گوشت ہے۔ بہت زیادہ پسینہ آنا اندرونی طور پر صحت مند ہونے کی نشانی ہے۔ جو شخص صبر کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ تقدیر کبھی ظالم نہیں ہوتی۔ انسان ہی جلد بازی میں رب کے فیصلوں کو سمجھ نہیں پاتا۔ دل کی گہرائی میں اترنے والی باتیں وہی ہوتی ہیں جو سچائی سے نکلتی ہیں، ورنہ زبان کا شور انسانوں تک پہنچتا ہے لیکن دلوں تک کبھی نہیں۔ حسد کرنے والا شخص سب سے پہلے اپنی ہی خوشیوں کا گلا گھونٹتا ہے۔ غصہ صرف ذہن نہیں جلاتا، یہ جسم کو بھی بیمار کرتا ہے۔ ہنسنا بھی ایک علاج ہے، یہ دل اور دماغ دونوں کو خوش رکھتا ہے۔ صبح سورہ یاسین پڑھنا دل کو سکون دیتا ہے، رزق میں برکت لاتا ہے اور دن کو آسان بنا دیتا ہے۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ پڑھنا رزق میں برکت، دل کا سکون اور تنگ دستی سے حفاظت کا ذریعہ بنتا ہے۔ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا دل کو روشنی دیتا ہے، گناہوں سے حفاظت کرتا ہے اور زندگی میں برکت لاتا ہے۔ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا حفاظت، سکون اور جنت کے قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے۔ صاف صفائی بیماریوں سے بچاتی ہے، یہ صحت مند زندگی کی بنیاد ہے۔ اگر تم دنیا میں سکون چاہتے ہو تو لوگوں سے امیدیں لگانا بالکل چھوڑ دو۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں، ناشکری دل کو کالا کر دیتی ہے۔ علم وہ دولت ہے جسے جتنا بانٹو گے یہ اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جائے گی۔ دل کا صاف ہونا چہرے کے صاف ہونے سے کہیں گنا زیادہ اہم اور قیمتی ہے۔